الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور محمد فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیان چوکہ بازو میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد مادر الجود والکرم والہ الکرام اجبارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک نور اور دوسرا روشن کتاب. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور یہ جو دو چیزیں ہیں نور اور روشن کتاب، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک ہیں. میلاد کا مہینہ شروع ہے اور آپ حضرات محفل میلاد میں شریک ہوتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے، آپ کی زندگی اور سنتوں کے حوالے سے بیانات آپ سماعت کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اور انہی ہدایت و رہنمائی پر عمل کرنے کا اللہ نے قرآن میں اور حضور نے احادیث میں حکم دیا. اور انہی اطاعت اور اتباع میں ایک سلسلہ اور ایک کڑی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اب تک جمعہ میں، وہ ہے ائمہ کرام کا سلسلہ، جسے ہم خلافت کا سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں. ائمہ کا سلسلہ مولا کائنات سے ہم نے شروع کیا ہے، اور ان ائمہ میں جن کا تذکرہ ہوگا آگے آئندہ جمعہ میں بھی وہ تذکرے چلیں گے. لیکن یہ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، آپ کی خلافت برحق ہے، اور آپ چوتھے خلیفہ ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور نے واضح الفاظ میں تو نہیں فرمایا، یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، پھر علی خلیفہ ہوں گے، یہ تو نہیں فرمایا. لیکن احادیث سے پتہ یہی چلتا ہے. سب سے پہلی حدیث ہے نا، ہم یہ میلاد کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں، اللہ کے رسول کی سیرت کا تذکرہ، آپ کی ہدایتوں اور رہنمائیوں اور سنتوں کا تذکرہ. اور سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. سیرا من بعدی اختلافا کثیرا، ان قریب لوگ جو میرے بعد بہت اختلاف دیکھیں گے. فعلیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سرکار نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، لیکن تم پر لازم میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اور میری سنت. اب حضور کی سنت تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن سرکار نے یہ فرمایا نا کہ میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ راشد ہوں گے، جو مہدی ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے. اب اگر ایک حدیث مبارکہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد سیکون ملکن، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، حکومت و بادشاہت ہو جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بعد 30 سال، حضرت علی کی خلافت صرف 6 سال. گویا اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی، معاذ اللہ. میں نہیں کہتا، جو ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت نہیں مانتے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی حدیث جھوٹی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت، تو ان میں سے 24 سال تو وہ نکال دو جو ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت، وہ تو خلافت تھی نہیں.
اور حضرت علی سے خلافت شروع کرو تو حضرت علی کی خلافت صرف 6 سال، مطلب حضور نے جو کہا تھا 30 سال. اچھا اگر یوں میں نہیں حضرت علی سے گنو خلافت 30 سال تو حضرت علی کے بعد امیر معاویہ، پھر یزید بھی خلیفہ راشد میں آ جائے گا، چونکہ 30 سال گننے ہیں نا. تو حضرت علی تو 6 سال، آنے والے 24 سال اگر خلافت راشدہ مانو تو یزید بھی آ جائے گا. ہم کو یزید تو لانا نہیں ہے، اسے تو لانا نہیں. تو سرکار نے یہ اشارہ کیا، میرے بعد 30 سال، میرے بعد 30 سال خلافت، پھر حکومت و بادشاہت. تو گویا سرکار نے بتایا میرے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ سب خلفائے راشد ہوں گے، وہ خلیفہ راشد ہوں گے 30 سال تک. 30 سال کے بعد جو بنے گا وہ خلیفہ نہیں، وہ بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ حکومت ہوگی. تو پتہ یہ چلا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے اشارہ دے دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت جریر کی روایت ہے، حضرت جریر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب مسجد قباء کی تعمیر، سرکار نے پہلی مسجد جو تعمیر فرمائی وہ مسجد قباء، تو مسجد قباء کی تعمیر فرمائی تو پہلا پتھر اللہ کے رسول اٹھا کر لائے اور رکھا. پہلا پتھر حضور نے رکھا اور پھر 3 لوگوں کو حکم دیا. سرکار فرماتا ابو بکر جاؤ تم پتھر لے آؤ. تو ابو بکر ایک پتھر لائے، حضور کے بعد ابو بکر نے پتھر رکھا. پھر حضرت عمر کو حکم دیا تو حضرت عمر پتھر اٹھا کر لائے، انہوں نے رکھا. پھر عثمان غنی اٹھا کر لائے، پھر عثمان غنی نے رکھا. سرکار فرماتے میرے بعد معاملہ ایسے ہی ہوگا، میرے بعد معاملہ ایسے ہی ہوگا. تو اب یہ امر، لفظ امر معاملہ ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں کہ بعدی امر ہاکذا، میرے بعد معاملہ ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں امر کو چاہے معاملہ کہو، حکومت کہو، خلافت کہو، میرے بعد حکومت و خلافت ایسے ہی چلے گی. میرے بعد ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا یہ صدقہ کہ ہمیں حضور کی اتباع و پیروی کرنی ہے، حضور کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے. ہمیں اپنی خواہشات پر نہیں چلنا. ہمیں کیا پسند چھوڑ دو، اللہ رسول کو کیا پسند اسے اختیار کر لو. ہمیں کیا پسند ہے اسے چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کسی کو، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی کو حضرت علی بہت پسند ہو کہ نہیں ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ محبت مجھے حضرت علی سے. تو محبت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر انسان کا دل ہے، اس کی محبتیں الگ ہوتی ہے نا، اور ہر ایک کی الگ الگ محبت ہے. لیکن ہم اپنی محبت چھوڑ کر، اپنی خواہش، اپنی پسند چھوڑ کر اللہ و رسول کی پسند پر آ جائیں، یہ ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کا کمال ہے. ہم اپنی چھوڑ دیں، اللہ و رسول کی اختیار کر لیں. اگر سرکار کے بعد ہے نا صدیق یعنی حضرت علی ڈائریکٹ خلیفہ ہوتے نا تو کسی کی باری نہیں آتی، کسی کی باری نہیں آتی. اس لیے کہ ابو بکر، عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کے تین یہ سارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سارے دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت علی باقی ہیں. اگر حضرت علی پہلے سے خلیفہ ہو جاتے تو یہ تینوں خلیفہ ہوتے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کے بعد وہ ترتیب، جیسے جیسے وفات کی ترتیب ہے وہی ترتیب خلافت کی. پہلے ابو بکر دنیا سے جانے والے ہیں تو پہلے ابو بکر کو خلیفہ بنوایا، پھر عمر جانے والے ہیں تو عمر کو خلیفہ بنوایا، پھر عثمان جانے والے تھے تو عثمان کو خلیفہ بنوایا. اے علی یہ تینوں کی خلافت میں تم رہو گے، بعد میں بھی زندہ رہو گے، تو تمہیں آخر میں خلیفہ بنا دیا ہے. چوتھے نمبر پر خلیفہ حضرت علی کو بنایا. اور یہی ترتیب، یہی خلافت کی بھی ترتیب، یہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے. آج کل بہت سے لوگ یعنی یہ جو فرقے بنے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، لیکن فرق یہ ہے آپ بخاری کے راویوں میں بھی دیکھو گے تو ایسے بہت سے راوی آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شیعیون، یہ راوی شیعی ہیں. شیعی کا کیا مطلب وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک ہے شیعہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان شیعتہ لابراہیم، ان شیعتہ لابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے بھی حضرت نوح کی پیروی ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی نوح کی پیروی. تو مطلب شیعہ یعنی حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ ہیں، ہم سب کے سب شیعہ ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے رسول کے شیعہ ہیں، ہم سب کے سب صحابہ کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، پیروی کرنے والا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ ایک ہے پیروی کرنے والا، ساتھ دینے والا، ایک ہے مددگار۔ تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم کے لیے نوح کی پیروی، وہاں پیروی کے معنی میں ہے جیسا حضرت نوح نے تبلیغ کا کام کیا ویسے حضرت ابراہیم کے لیے بھی ہے۔ جس راہ پر حضرت نوح چلے اسی راہ پر ابراہیم کو بھی چلنا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ویسے ہی جب حضور کی راہ پر جو چلا اسے حضور کا شیعہ کہا جائے گا، جو اس کے بعد صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر چلا انہیں صحابہ اور اہل بیت کا شیعہ کہا جائے گا۔ لیکن پھر ایک زمانہ وہ آیا، حضرت علی مولا کائنات خلیفہ ہوئے ہیں، تو پھر کچھ حضرت علی کی طرف ہوئے ہیں، وہ پھر اختلافات ہوئے امت میں، کچھ حضرت علی کی طرف ہوئے، کچھ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف ہوئے، کچھ مولا کائنات کی طرف ہوئے ہیں، کچھ امیر معاویہ کی طرف ہوئے۔ جب یہ دو گروہ بنے تو اب یہ کہا گیا کہ یہ حضرت علی کے شیعہ ہیں اور یہ حضرت عائشہ کے شیعہ ہیں، یہ حضرت علی کے شیعہ، یہ امیر معاویہ کے شیعہ۔ شیعہ کا مطلب ساتھ دینے والا، پیروی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو جو جس کی مدد کرے وہ اس کا شیعہ، وہ اس کا شیعہ۔ آپ ابھی یہاں جتنے ہیں آپ میں سے کوئی میری پیروی کرے، پیروی کا مطلب یعنی میں جو کہتا ہوں وہ مانے، یا میرے مددگار بنے، جو میں کام کروں اس میں آپ میرا ساتھ دیں، آپ میرے شیعہ ہیں، آپ میرے شیعہ ہیں۔ آپ نے کسی کو پرمکھ بنا دیا، مسجد کا ٹرسٹی بنایا، وہ جو کہتا ہے آپ محلے والے سارے وہی مانتے ہیں، آپ اس کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا یہی مطلب تھا، اتنا سا نارمل سا مطلب تھا۔ یہ فرقہ یہ بعد میں بنا، عقائد بعد میں تبدیل ہوئے، لیکن پہلے کی معنی تھا۔ تو اب جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا وہ اپنے آپ کو، باقی تو نہیں کہتے تھے، لیکن جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگے، ہم علی کے مددگار۔ اور کیوں کہنے لگے؟ امیر معاویہ کے لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم شیعان معاویہ، حضرت عائشہ کے ساتھ دینے والوں نے نہیں کہا کہ ہم شیعان عائشہ، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بعد میں یعنی کہ یہ راز کھل گیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ راز کھلا۔ تب تک ابھی راز میں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان دونوں میں حق پر کون، کسی کو نہیں پتا تھا کہ حق پر کون، لیکن حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت نے یہ راز کھولا کہ مولا کائنات حق پر ہے۔ مولا کائنات ان کی شہادت یہ اعلان کر رہی تھی کہ مولا کائنات حق پر، وہ برحق خلیفہ۔ تو جب ان کی شہادت نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت علی حق پر ہیں، تو اب جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ تھوڑا فخر سے کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، ہم وہ ہیں جو علی کے ساتھ تھے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے علی کی مدد کی، ہم حق پر تھے۔ یہ بتانے کے لیے انہوں نے کہنا شروع کیا ہم شیعان علی۔ لیکن اب تک یہی تھا۔ پھر ایک یہودی پیدا ہوا، حالانکہ آج کل کے جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس آدمی کا ہی انکار کرتے، کہتے کس سے کہانی کی بات، لیکن ہماری تو روایتوں میں تاریخ میں یہ آتا ہے ایک یہودی شخص یمن کا رہنے والا عبداللہ ابن سبا، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے یعنی کہ حجاز کا سفر کیا، حرمین شریفین، پھر اس کے بعد کوفہ، بصرہ، ملک شام، یہ سارے شہروں کا سفر کیا۔ بظاہر حضرت مولا کائنات کے زمانے میں بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن دل میں اسلام کی دشمنی موجود تھی، یہودی تھا، اسلام کو برباد کرنے کے نیت سے اس نے اسلام قبول کیا، بظاہر لوگوں کو کہتا تھا میں مسلمان، لیکن اس نے پھر ایسے ایسے فتنے پیدا کیے، لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت، حضرت عثمان سے تو علی افضل ہے، پتہ نہیں داماد رسول ہیں، حضرت علی افضل، تو ایک لوگوں کو ذہن دیا کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی سے افضل۔ لیکن تب بھی جب لوگ یہ ماننے لگے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ علی عثمان سے افضل، کہتے تب بھی اہل کوفہ کے رہنے والے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہ کہا کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، انہوں نے تب بھی یہ بات نہیں کہی۔ یہاں تک کہ ایک محدث ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوفہ گیا، یعنی اپنے جانے کا حال بیان کرتا، میں نے کوفہ کا سفر کیا، میں کوفہ گیا اور وہاں جا کر میں نے یعنی کہ حدیث بیان کی، سارے لوگ جمع ہوتے، میں حدیث بیان کرتا اور میں نے حدیث بیان کی، کہتے اس کے بعد جب میں کوفہ سے نکلا تو ایک بھی آدمی کوفہ والوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں، یہ تو میں بات کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر تو کہتے ہیں حضور کے زمانے میں جب حضور زندہ تھے، بحیات دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر، تب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم بات کیا کرتے تھے کہ حضور کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، یہ مقام و مرتبہ سارے لوگ مانتے تھے، سارے مانتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم سب مانتے تھے حضور کی حیات میں کہ سب سے حضور کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبے میں ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ کہتے کوئی نہیں کہتا تھا کہ فلاں سے افضل، ابو بکر و عمر سے کسی نے کبھی افضل کہا ہی نہیں۔ لیکن یہ یہودی عبداللہ ابن سبا آیا، اس نے عقائد خراب کرنا شروع کیے ہیں، تو پھر ایک تو یہ نظریہ دیا، پہلے اس بات پر لایا، پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ عثمان نے بلا وجہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی ہے، بلا وجہ ترجیح دی۔ آج یہ سلمان مر گیا، دیوبندی سلمان ندوی، یہ مرا لیکن اس نے اپنے پیچھے ایسی باتیں چھوڑی کہ وہ یعنی جب تک وہ باتیں رہیں گی لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ اس نے یہ باتیں کہی ہے حضرت عثمان غنی کے خلاف، ابو بکر عمر کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، بہت سو کے خلاف، یعنی صحابہ کے خلاف اس نے بکواسیں کی ہیں، اور جب تک اس کی وہ باتیں رہیں گی، وہ مر تو گیا لیکن اس کی گمراہی باقی ہے، گمراہی باقی۔ ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور ویڈیو جو لوگ دیکھتے ہیں لگتا ہے ہاں یہ بات تو بڑی صحیح کر رہا ہے، نہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہا، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد وہ علی کی محبت بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے کہا اے لوگو تمہیں کیا لگتا ہے علی کیا ہیں؟ علی تو خدا ہیں، علی تو رب ہیں، وہ تو خالق مالک رازق ہیں۔ کہتے حضرت علی ایک دن نکلے تو کچھ لوگ سجدے میں گرے، حضرت مولا کائنات فرماتے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی بعض لوگوں نے بتایا اے امیر المومنین یہ آپ کو رب مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خالق اور ان کے رازق ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ان سب کو گرفتار کیا جائے، ایک گڈھا کھدوایا، اس میں آگ جلوائی اور ان سب کو جلوا دیا ہے، سب کو جلا دیا، یہ جتنے تھے ان سب کو جلایا۔ کہتے ہیں یہ سب جلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تک یہ بات پہنچی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو جلاتا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب ان تک بات پہنچی کہ مولا کائنات نے کوفہ میں، چونکہ عبداللہ ابن عباس مدینے میں ہیں، حضرت مولا کائنات کوفہ میں، کہتے کوفہ میں کچھ لوگوں کو جلا دیا جو یہ مانتے تھے کہ علی خدا ہیں، الوہیت مانتے تھے، کہتے انہیں جلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کو اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب دے، آگ میں جلانا اللہ کا عذاب ہے، تو میں یہ نہیں کرتا، ہاں میں انہیں قتل کرواتا، اس سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دین اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے، قتل کرواتا۔ لیکن مولا کائنات نے جلایا، یہ شدت بتانے کے لیے کہ کتنی بری بات ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن سبا نے یہ عقائد ڈالے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن سبا نے اور بھی عقائد میں خرابیاں پیدا کی۔ پھر وہ ائمہ کا معصوم ہونا، جو امام ہیں مولا کائنات معصوم، ان کی اولادیں معصوم، یہ معصومیت عبداللہ ابن سبا لایا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے معصوم نہیں مانا، اگر مانتے تو اعتراض ہی نہیں کرتے، اگر مانتے تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن معصوم کسی نے نہیں مانا۔ معصوم تو صرف فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا عقیدہ بنا کہ جتنے ائمہ ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ پھر یہ اس طرح کی یعنی کہ جو سارے عقائد انہوں نے بنائے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے۔ آج بھی اگر ہمارا سنی، اچھا ایک اور بات آخری منٹ باقی بتا دوں، رافضی ایک ہے شیعہ، ایک ہے رافضی۔ شیعہ تو محبت والے بنے اور انہوں نے کہا کہ ہم علی والے، اور اس طرح سے محبت میں غلو کیا اور غلو میں آگے بڑھ گئے، عقیدے بگڑ گئے۔ لیکن ایک ہے رافضی کسے کہتے ہیں؟ رافضی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت زید ابن علی، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی،
کا ساتھ چھوڑا تو یعنی کہ زید ابن علی امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین کے پوتے زید ابن علی ابن حسین ابن علی، آپ نے اس وقت کے امیر و حاکم ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کے خلاف بغاوت کی کہ بھئی اس کی حکومت درست نہیں ہے، بیکار آدمی، ہٹاؤ اس کو، بغاوت کی۔ تو جب بغاوت کی تو آپ کے ساتھ آپ کے یہ جو شیعان علی کہتے ہیں نا، ہم شیعان علی، وہ سارے آپ کے ساتھ تھے، تو پھر بات چلتے چلتے ایک دن کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی تو ابو بکر و عمر سے افضل، تو حضرت زید نے کہا بالکل نہیں، ابو بکر و عمر سے کوئی افضل نہیں، حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر۔ دیکھیں آپ دیکھیے گا کہ حضرت زید ابن علی کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، ہے وہ امام، وہ بھی امام اہل بیت ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، لیکن ان کا نام لوگوں نے بھلا دیا، کیوں؟ بس اسی، اور امام زید تو دور کی بات، امام حسن کو کون یاد کرتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کو کون یاد کرتا ہے؟ سب حسین حسین تو کرتے ہیں، حسن حسن کس نے کیا؟ کیوں بھلا دیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے، انہوں نے صلح کی تو بھلا دیا کہ چھوڑو اس کو۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق تم کام کرو، یہ تمہارے ہیں، ان کی خواہش کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے حضرت زید کو، جب حضرت زید نے کہا نہیں ابو بکر و عمر سے افضل کوئی نہیں، تو پھر انہوں نے حضرت زید ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور کہا کہ زید تو کسی کام کا نہیں، ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے، تو حضرت زید نے کہا رفضتمونی، تم نے میرا انکار کیا، میری بات کا انکار کیا، رفضتمونی، اسی سے ان کا نام رافضی ہو گیا، جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، انہیں وہ مانتے نہیں، تو یہ رافضی کہلائے۔ اور پھر ایک تیسرے بھی درجے کے ہیں، تیسرا درجہ، ایک غالی ہیں، ایک رافضی ہیں، اور ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ جو صرف حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتے ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ تو ان میں ذرا سی خرابی ہے، لیکن بہرحال زیدیہ فرقہ آج بھی یمن وغیرہ میں موجود ہے۔ اب عقائد تھوڑے سے اور زیادہ بدلے ہیں، لیکن پھر بھی کفر تک نہیں پہنچے فرقہ زیدیہ۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان سے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان ہیں، یہ اللہ کے رسول کی احادیث سے ثابت ہے۔ صدیق اکبر کی افضلیت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب، اچھا ایک بات آخری بات بیان کر دوں کہ جب بستر رسول پر ہجرت کی رات حضور نے مولا کائنات کو سلایا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کو کیوں سلایا، ابو بکر کو کیوں نہیں سلایا؟ چونکہ علی پر بھروسہ تھا۔ میں کہتا ہوں علی کو ساتھ ہجرت میں کیوں نہیں لے گئے، ابو بکر کو کیوں لے گئے؟ کہ ابو بکر پر زیادہ بھروسہ تھا؟ اصل بات یہ ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، وہ جوان آدمی ہیں، وہ بستر پر سوئے گا، یہ آپ کی عمر کے ہیں، آپ کے دوست اور ساتھی ہیں، انہیں آپ اپنے سفر میں ساتھ لے جاؤ۔ کہ اب یعنی کہ ایک 10 سال کا بچہ ہو جو 60 سال کے یا 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ اگر وہ 3 دن کا سفر کرے تو ظاہر سی بات ہے دونوں بور ہو جائیں گے کہ اس سے میں کیا کہوں، وہ کہے گا ان سے میں کیا کہوں، لیکن دونوں ہم عمر ہو تو گپے مارتے ہوئے سفر کٹ جائے گا۔ وہاں گپے مارنے کی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات یہ نہیں کہ وہاں کیوں سلایا، تو سوال ہوتا ہے کہ یہاں سفر میں اپنے ساتھ ابو بکر کو کیوں لیا؟ اور ایک ہم موازنے کے قائل نہیں، ہم کبھی نہ کہیں کہ یہ وہ فلاں ڈھکا، یہ بڑا وہ چھوٹا، نہیں، ہم کسی کو کچھ، ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی فضیلت، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب غار ثور چڑھنا تھا، سیدھی چڑھائی، تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، اور جب خانہ کعبہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنا تھا تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اسے مٹا دیں، تصویریں بنی ہوئی ہے، نکال دیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہ سکے گا، اے علی تو نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ تو بھئی وہاں ابو بکر سے بھی کہتے ابو بکر تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا، اس لئے ایک کام کر تو تیرا چڑھ میں میرا چڑھ جاؤں گا، نہیں، وہاں ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے، اور جب خانہ کعبہ کی بات آئی
سرکار فرماتے علی تو میرا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا، تو ایک کام کر، تو میرے کاندھے پر چڑھ جا۔ اپنے کاندھے پر علی کو چڑھایا اور صاف کروا۔ کہنے کی بات یہ ہے، بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے ابو بکر کو چنا ہے، عمر کو چنا ہے، عثمان کو چنا، حضرت مولا کائنات کو چنا، اور ان چاروں کو ترتیب سے چن کر 6 مہینے کے لیے حضرت حسن کو چنا۔ امام حسن مجتبیٰ 6 مہینہ وہ خلافت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی ایک نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت امام حسن نے تھوڑی صلح کی تھی، امیر معاویہ نے صلح کی ہے۔ میں کہتا ہوں تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہیں جو 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ صلح کروائی 6 مہینے بعد، یہ حضور پہلے سے جانتے تھے، یہ ساری باتیں حضور جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان باتوں پر راضی تھے کہ خلافت کی یہی ترتیب ہو، اور 6 مہینے بعد حسن اپنی خلافت چھوڑ دے۔ سیکون ملکن، وہ بھی تو سچا پڑھنا ہے کہ اس کے بعد بادشاہت ہوگی 30 سال کے بعد۔ اگر امام حسن خلیفہ بنتے تو 40-50 سال خلافت ہو جاتی، پھر حدیث جھوٹی ہو جاتی، حدیث جھوٹی ہو جاتی۔ امام حسن کو تو چھوڑنا ہی تھا، امیر معاویہ کو بادشاہ بننا ہی تھا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔